چلو ٹھیک ہے بیٹا، سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے جی؟ تعوذ. کہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے؟ یہاں تک پڑھ لیا تھا نا؟ یہاں تک پڑھ لیا تھا، اب ادھر سے شروع. چلو تعوذ پڑھو پہلے. نہیں، پہلے تعوذ پڑھتے ہیں نا بیٹا. یہ کیا اعوذ باللہ؟ نہ کوئی الف کا نہ عین کا کوئی آواز آ رہی. پہلے الف ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ ہاں دوسرا عین ہے، ٹھیک ہے. ہاں بسم اللہ، سین سیٹی کی طرح، ٹھیک ہے. اب وہاں مخارج آپ کو یاد کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان آوازوں کو بیٹا یہاں فٹ کرنا ہے. قرآن پاک کو ان مخارج کو لحاظ کرتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہاں پڑھ دیا یہاں نہیں، اصل میں یہاں فٹ کرنا ہے ان کو، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمن الرحیم. رحیم، را موٹی ہوگی، پر ہوگی، اور ہا سانس کی طرح. رحیم رحیم. چلو اب شروع کرو. ہاں جی، کہاں سے ہے؟ چلو ٹھیک ہے، یہاں سے ہے نا. ہاں بیٹا کل. اب دیکھو درمیانی مت کتنا کھینچنا بیٹا؟ 3 سے 4. 3 سے 4 ہے نا. وہ تو 1 سے 2 جو ہے نا اس کو کھینچنا ہے، کھڑی زبر کو، یا کھڑی زیر ہو، ٹھیک ہے، یا الٹی پیش ہو، ٹھیک ہے. اس کو 1 سے 2 کھینچیں گے الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ. اور درمیانی مت ہیں، ہاں الٹی پیش کام ہی آتے ہیں. تو درمیانی مت کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 سے کیا ہے؟ 3 سے 4 الف، یعنی 4 سیکنڈ کے برابر، 3 سے 4 سیکنڈ کے برابر کھینچیں گے. تو اب یہاں پہ کھینچو نا بیٹا، صرف وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، باتوں کو بتاؤ لیکن عمل نہیں کرتے. کیا بھائی؟ کل. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ غنہ نہیں کیا آپ نے صحیح طرح، معمولی سا کیا ہے، ٹھیک ہے. نون مشدد ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا. نون کی آواز کو مکمل ناگ میں 1 سیکنڈ کے برابر چھپائیں گے. انہم. چلو بیٹا آگے. ہاں اب دیکھو بیٹا، یہاں پہ نون ساکن تو ہے، لیکن اس سے آگے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. را کی بات نہیں، تشدید ہے، ٹھیک ہے. لہذا اب یہ نون سائلنٹ ہوگا. نون یعنی لکھنے میں آئے گا، اس کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے. بلا غنہ یعنی یہاں ادغام ہوگا، حرف حرف کے اندر مل جائے گا. یہاں پہ عین را کے اندر مل رہا ہے، ٹھیک ہے، مکس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن نون کی آواز نہیں آئے گی درمیان میں. عَوَبِّهِمْ آپ کو میں نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی عائزہ آواز آئے بیٹا، بآواز بلند. شاباش. ہاں یاد کرو گی، ابھی سوال نہیں کرنا. اچھا ابھی اپنا یاد کر لو. ہاں جس کو میں پڑھا رہا ہوں وہ سوال کر سکتا ہے. عَوَبِّهِمْ. شاباش. آگے ہیں. ہاں دیکھا نا، آپ سادہ پڑھنا ہے. یہاں پہ یوم سمپل، یہاں پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یومئذ. ہاں لمحجوبون. جیم کو کیوں کھینچا ہے؟ اس لیے واو مدہ ہے. با کو کیوں کھینچا ہے؟ اس لیے واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. لمحجوبون. شاباش، سمجھ آ گئی بیٹا. پھر پڑھو اس کو. ویری گڈ، ٹھیک ہے. آگے. شاباش، دیکھو غنہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تم.
پھر غنہ انہم ہاں شاہ بیٹا صاد کی آواز کو موٹا پڑیں گے ایک سختی سے آواز ٹھیک ہے لصال الجحیم صاد کی آواز موٹی لصال الجحیم ٹھیک ہے آگے جی شاباش ہاں دیکھا نا ٹیچر نے آپ کے لکھا ہوا ہے نا غنہ تو یہاں پہ غنہ ہوگا بیٹا چلو جی شاباش یہ ثم ہاں قاف ٹھیک ہے چھوٹے کاف کے مقابلے میں اس کی آواز کیا ہوگی بیٹا موٹی یقالو یقالو لام کو لمبا نہیں کرنا بیٹا یقالو ہاں هذا الذي ہاں یہ سینے والا ہے ٹھیک ہے هذا الذي ہاں اچھا اب دیکھو یہ نون ساکن ہے یہاں پہ اخفا ہوگا بیٹا ٹھیک ہے اخفا کہتے ہیں کہ ہاں آدھی آواز نون کی ناک میں چھپے گی اسی طرح 1 سیکنڈ کے برابر لکھا تھا انہوں نے ٹیچر نے کہ یہ آواز چھپانی آدھی تو میں نے دیکھا اچھا چلو کوئی بات نہیں کنتم اچھا مکمل چھپانا کیا تھا کنتم مکمل ناک میں چھپانی تھی اب آدھی چھپائیں گے کنتم کیسے آئزہ کی آواز بالکل نہیں آ رہی آواز ہاں کیا بولے ہاں اب سمجھ آ گئی نا قاف کو بالکل باریک آواز میں تاکہ اس کے ساتھ مقابلہ ہے نا بڑے قاف کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ تاکہ اس کی آواز نہ بن جائے تو تکذبون ٹائم ابھی ہے بیٹا ہاں ابھی تقریباً 20-25 منٹ ہے 20 منٹ ان کتاب ٹھیک ہے اب با کے اندر کیا ہے اب قلقلہ کریں گے بیٹا اب روری علیین اب یہ آیت آگے آیت کے اوپر کون سا نشان ہے بیٹا یہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا یہ کیا ہے یہ ہے سواد ہے اچھا چلو سواد اچھا سواد اس کا یہ بیٹا مخفف ہے یا یہ اس کو لفظ سے نکالا ہوا ہے وقف مرخص کیا ہاں مجھے تو لگتا ہے قائے کیونکہ یہ اس طرح ہوا ہے یہ دیکھو کہ سواد ہے سواد ہے سواد ہے کہ تو چلو کچھ نہیں ہوتا چلو اچھا سواد کیا لیتے ہیں چھوڑو اچھا جی وقف مرخص کیا وقف مرخص ہاں وقف مرخص کہتے ہیں وقف تو سانس روکنے کو کہتے ہیں نا رک جانے کو اور مرخص کہتے ہیں رخصت مرخص ہے رخصت کے معنی میں یعنی اجازت ٹھیک ہے مرخص یعنی رخصت اور رخصت یعنی اجازت کس چیز کی اجازت ہے سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹا شاباش کچھ نہیں ہوتا ساری ایسے بیٹھے ہوئے ہاں اچھی طرح جو ہے پاؤں نیچے کرو ہاں قرآن پاک کا ادب یہ وہ بیٹا کر لو اچھا ہاں جی اچھا تو کیا بات کر رہی تھی وقف مرخص کی ٹھیک ہے مرخص کے کیا معنی ہے رخصت کے اور رخصت کے معنی ہے اجازت اجازت کس چیز کی ہے کہ آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں وقف کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں روک سکتے ہیں سانس کو روک سکتے ہیں علیین اور اچھا کسی لفظ پر کیا کرنا ہو ہم نے وقف کرنا ہو
اس کا کیا اصول ہے اور اس کا ضابطہ کیا ہے کہ آخری حرف پر جزم لے آتے ہیں. آخری حرف پر کیا لے آتے ہیں؟ جزم. تو جزم. جزم ہاں یا یا کے اوپر نہیں بیٹا، نون کے اوپر جزم لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ تو روپے بتا والا وہ یا کے اوپر جزم اور اس کے نیچے زیر. ہیں؟ یا کے اوپر جزم اور اس کے نیچے زیر وہی ہے روپے. ہاں یہ حرف مدہ میں سے ہے نا، یا حرف مدہ میں سے بیٹے. کھینچنا بھی ہے اس کا کھینچنا. اچھا ابھی نون کے اوپر جو ہم وقف کریں گے کیسے کریں گے کہ لفظ کے کسی لفظ پر وقف کرنا ہو تو اس کے آخری حرف کو ہم مجزوم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر یہ والی جزم آ جائے گی، یہ جو 7 کی طرح. ٹھیک ہے. علیین. ٹھیک ہے، آگے پڑھو بیٹا. چلو کافی ہے بیٹا، اتنا کافی ہے. چلو پھر ادھر لگا دیں نشان اور یہاں پر وہ بھی ہاں ایسے کر لیتے ہیں. اور ٹیچر نے بھی لگایا ہوا ہے. ہاں اتنا تیز لکھا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہم بڑا سا نشان لگا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے. چلو جی اب بیٹا اس صورت کو آپ یاد کرو 3 دیر تک. ٹھیک ہے، با آواز بلند، آواز نہیں آپ کی رکنی چاہیے. جی